ہم نے تو نیت کی ہوئی ہے کہ سرکار کی شانوں کا اظہار ہونا ہے قیامت والے دن. لوگ قیامت کا ذکر سن کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہم تو نیت کیے بیٹھے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہم نے تو یہ نیت کی ہے کہ حشر کے دن حضور کی عزت دیکھیں گے، اپنے آقا کی عظمت کا نظارہ کریں گے کہ کیا شان حضور کی ظاہر ہوگی، مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے. تو کہتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی نا، جو سننا چاہے یہ راہیل سے وہ اس کا لنک لے لے، اس میں نے بیان کی پوری حدیث پاک کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن، اس دن کے لیے میں نے ایک دعا بچا کے رکھی ہوئی، جس دن ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے محتاج ہوں گے. ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی، جو کہ اتنے جلیل القدر نبی ہے کہ ابو الانبیاء ان کا لقب ہے، نبیوں کا باپ. ہاں جی، کہتے ہیں اس دن ان کو بھی میری حاجت ہوگی. تو امام احمد رضا اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ سے مراد کون ہے؟ ابراہیم خلیل علیہ السلام. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تو صحابہ کرام نے ایڈریس بھی پوچھ لی، دیکھنا ہے تو کہاں اتنی دنیا ہوگی. اب حج کا نظارہ کیا ہوا نا آپ نے، اس میں ہی بندہ ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو جب اہل قیامت سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے، اتنا رش ہوگا تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی ہے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ بڑا مجمع ہوگا قیامت والے دن، تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں، کوئی جگہ ہی بتا دیں. تو ایڈریس حضور نے بتایا. طبرانی شریف میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. کتنی جگہ؟ 3 جگہ مجھے ڈھونڈ لینا، یاد کر لو. 3 جگہ کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. عرض کیا رسول اللہ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی جگہ پل صراط ہے. کون سی جگہ؟ وہاں پر میں دعا کر رہا ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے، میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے. وہاں میں دعا کر رہا ہوں گا. اب یہاں میں 1 منٹ کے لیے سٹاپ کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا ایک پیارا جملہ یاد آ گیا امام محمد رضا کا. وہ کہتے ہیں پل صراط جو بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور جہنم کے اوپر یہ پل ہے. ہاں جی، اور اتنا باریک پل اور اندھیرا اتنا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اب بھائی بال سے باریک تلوار سے تیز تو بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا، اندھیرا بھی بہت ہے، نظر ہی نہیں آ رہا پل، تو کیا ہوگا؟ لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ وجد والے کو کوئی ہوش ہوتی ہے اپنے آپ کی؟ اس کو تو پتہ نہیں اس کا ہاتھ کہاں پاؤں کا. اگر سچا وجد ہو، دکھاوے کا نہ ہو، کئی دکھاوے کا بھی وجد کر دیتے ہیں. تو دکھاوے کا وجد نہیں ہونا چاہیے، سچا وجد. تو سچے وجد والے کو اپنی ہوش نہیں رہتی. تو اے احمد رضا وہ تو بڑا ہی باریک پل ہے، تلوار سے تیز ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں وجد کرتے گزریں گے، کیوں؟ وہاں تو گرنے کا خدشہ ہے، بڑی دھیان سے چلنا چاہیے. کہتے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سب کہو صلی اللہ. کہتے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے حضور دعا کر رہے ہیں رب سلم. تو مجھے تو اس دعا پہ بڑا یقین ہے کہ جب حضور نے دعا کر دی کہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے، تو پھر میں گرنے والا نہیں، میں تو وجد کرتا گزروں گا. کہ حضور دعا کر رہے ہیں تو میں پل صراط سے پار ہو جاؤں گا. ایمان ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا. رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ سرکار ایک جگہ فرمایا کہ پل صراط کے پاس ہوں گا، وہاں دعائیں کروں گا. عرض کی یا رسول اللہ دوسری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا دوسری جگہ ہے میزان، جہاں پہ میرے امتیوں کے عمل تول رہے ہوں گے. کیا ہو رہے ہوں گے؟ عمل تول رہے ہوں گے.
تو میں اپنے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے باری کر رہا ہوں گا، نیکیوں کے پلڑے باری کر رہا ہوں گا۔ کیسے؟ اب اس کا بھی نقشہ سنو، یہ بھی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امتی کو حکم ہو جائے گا جس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ کم ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کو دوزخ کا حکم ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضور سے جا کے عرض کریں گے کہ اے محمد، آپ کی امتی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے پہنچوں گا اور کہوں گا فرشتوں سے کہ میرے امتی کو دوزخ میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ، اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس وجہ سے اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ فرمایا دوبارہ میزان لگاؤ، دوبارہ میزان لگے گا اور ایک کاغذ آپ سرکار رکھ دیں گے نیکیوں کے پلڑے میں، تو اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور جنت کا حکم ہو جائے گا جنت لے جاؤ۔ وہ آپ کا دامن تھام لے گا، امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ مجھے تو دوزخ کا حکم ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا جس سے کہ میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ فرمایا ایک مرتبہ تو نے محبت میں ڈوب کر مجھ پہ درود پڑا تھا، آج کے دن کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ تیرے نامہ اعمال میں رکھا، تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا کے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے ان کا نام، ان پہ درود اور سلام۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے کہ میزان اس طرح سرکار بھارا کریں گے۔ عرض کیا رسول اللہ تیسری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا تیسری جگہ حوض کوثر ہے۔ حوض، میں اپنے پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں، جی پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر، پیاس تو بے پناہ ہوگی قیامت والے دن۔ تو حضور حوض کوثر سے، نہر کوثر ہے جنت میں، اور اس کے کنیکشن سے حوض کوثر ہوگا میدان حشر میں۔ تو سرکار اپنے امتیوں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ اب تینوں جگہ ذہن میں رکھ کے ذرا سوچو نا، یہ تینوں جگہ وہ ہیں جہاں سرکار اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے آسانیاں عطا فرما رہے ہیں۔ پل صراط پر دعا کر رہے ہیں، میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہیں، اور حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ وہ میدان حشر، وہ قیامت کا میدان جہاں ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا کہ مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اس میدان حشر میں حضور فرمائیں گے امتی 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 امتی، سب کہیں گے نفسی نفسی، حضور فرمائیں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر امام محمد رضا کہتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ کیسا وہ منظر ہوگا، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے کہ تینوں مقامات اپنے بتائے جہاں پہ امت کے لیے بھلا کر رہے ہیں، امت کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ تو امام احمد رضا ان لوگوں کو جو سرکار کی شانوں کا انکار کرتے ہیں ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار تو اپنی امت سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ چاہے تو جنت میں تشریف لے جائیں، تو امت کا جو ہوتا رہے اپنے اعمال بھگتے، جو کیا ہے اس کی سزا بھگتے، لیکن امت سے پیار ہے، امت سے محبت ہے۔ میں نے گزشتہ جو میں بڑی تفصیل سے حدیث سنائی تھی کہ سرکار تو ممبر پر ہی جلوہ گر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ فرمائیں گے میری ایسا نہ ہو میں ممبر پر بیٹھ جاؤں جیسے نبی ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میری امت کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، اس وجہ سے میں اپنی امت کی فکر کروں گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کہ حضور تو اتنی رحمتیں لا رہے اپنی امت پر، اتنا کرم فرما رہے ہیں، اتنا انعام فرما رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں، کوثر کے جام پلا رہے ہیں، اور مایوس اور خوفزدہ اور ڈرے ہوئے امتیوں کو آ آ کہہ کے بلا رہے ہیں۔
وہ تو اتنی رحمتیں کریں اور تو ان کی شانوں کا انکار کرے، ان کی عظمتوں کو سننے سے انکار کرے، ان کی نعت کو سننے سے انکار کرے، تو کیسا امتی ہے؟ یہ ان کو مخاطب کرتے کہہ رہے ہیں جو سرکار کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ دیکھو سرکار وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تو حضور نے اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میدان قیامت میں ان 3 جگہ پہ اپنے امتیوں سے ملوں گا۔ ایک جگہ پل صراط ہے، دوسرا جگہ جہاں پہ اعمال تلنے میزان، اور تیسری جگہ حوض کوثر ہے جہاں پہ اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلائیں گے اور درود پڑھنے والوں کو پہچانیں گے۔ فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، ما عارفہم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، ان کو میں کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اچھا